بسم الله الرحمن الرحیم۔ بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس، بولی زینب اٹھو امداد کو آؤ عباس، ذبح ہوتا ہے میرا بھائی، بچاؤ عباس، ذبح ہوتا ہے میرا بھائی، بچاؤ عباس، بولی زینب اٹھو امداد، سر تو ہے شاہ کا اب سجدہ خالق میں جھکا، سر تو ہے شاہ کا اب سجدہ خالق میں جھکا، ہاتھ سے شمر کے خنجر کو چھڑاؤ عباس، ہاتھ سے شمر کے خنجر کو چھڑاؤ عباس، اب سکینہ پہ یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا، اب سکینہ پہ یتیمی کا ستم ٹوٹ گیا، اب ترس کھاؤ کلیجے سے لگاؤ عباس۔ عزیزان محترم، یہ مجلس چونکہ برائے اصلاح ثواب منعقد کی گئی ہے، کچھ اسماء آپ کی خدمت میں عطیہ کر رہا ہوں، ان کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ میرے والد محترم سارے بطرات کیا پیر میر عباس علی عابدی، والدہ گرامی نظیر نثار بیگم صاحبہ، بڑی والدہ سکینہ بیگم صاحبہ، میر ابوالقاسم مسیح متولی بارگاہ عباس، بدر النساء بیگم صاحبہ، سید عسکری حسین، باقر مسوی، انجم ترابی، طیبہ بیگم صاحبہ، زہرا بیگم صاحبہ، سید نعیم الدین، غازی حسین صاحب، ابوالحسن تبریزی، عسکری جعفری، اور اسی طرح سے وہ علماء و ذاکرین جو کبھی اس منبر سے خطاب کیا کرتے تھے، علامہ اختر علی صاحب قبلہ، اقبالی صاحب قبلہ، علامہ شید ترابی، محترم باقر امرت خانی، اور جو ہمیشہ مدرسہ خانی میں ان کا ایک جواب تھا، حمایت علی صاحب مدرسہ خان، رضا حسین مدرسہ خان شبیر، اس طرح سے آپ کے اپنے لواقین سید سرفراز علی صاحب، رقیہ بیگم، عسکری عنایت اللہ، لطیف النساء بیگم صاحبہ، وزیر حسن صاحب، کبریٰ بیگم صاحبہ،
سعید شہیدی اور منظور صاحب کے بھائی اکبر حسین رضوی، مقصود جاوید صاحب، سلیمہ بیگم صاحبہ اور میرے نانا سید مہدی حسن رضوی، مصطفی علی صاحب زیدی، فضل علی زیدی، مرتضی علی زیدی، اور اپنے اپنے آپ کے سب لواقین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حج جانا۔ ایک نام رہ گیا، میر تلاوت علی، ولایت علی، شہید اعظم مرحوم عباس علی شہید، ان سب کے لیے بھی فاتحہ۔ صلوات الشرف۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، مظهر العجائب مطلوب كل طالب، غالب على كل غالب، مولانا ومولا الكونين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. مختصر سی گفتگو کے لیے یہ آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی 36ویں آیت کی تلاوت کی گئی. ایک طالب علم کی حیثیت سے در مولا سے جو کچھ کہتا ہے، عنوان یہی بہتر ہے کیونکہ ہم بارگاہ عباس میں بیٹھے ہیں. اس آیت کا ایک لفظ ہے وسیلہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون.
بزرگ بہتر جانتے ہیں، مختلف ترجمے آج بھی موجود ہیں، ترجمے ہو رہے ہیں۔ صراحت کے ساتھ صاحب ایمان ہی سے گفتگو ہے۔ ظاہر ہے کہ وعدہ اس سے ہی لیا جاتا ہے کہ جو وعدے کو پورا بھی کرے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یا ایماندارو، مختلف ترجمے موجود ہیں، یعنی جو صاحب ایمان ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے قلب میں ایمان رکھتا ہے تو لازم ہے کہ اس کا مولا علی ابن ابی طالب ہی ہو۔ جہاں تفسیر معصوم میں یہی ملتا ہے، جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے تو وہاں ان ایمان لانے والوں کا سردار علی ابن ابی طالب ہے۔ اب چونکہ وقت کافی تجاوز کر گیا، لیکن تھوڑا سی فکر نورانی ہماری در مولا سے جو کچھ کہتا ہو جائے، کوشش کی جائے گی کہ کبھی کسی وقت میں آپ کی خدمت میں 1985 میں عبادت خانہ حسینی میں جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، والد محترم زندہ تھے، اسی آیت پر میں نے جناب خر کے عمل کو پیش کیا تھا، لیکن چاہتا ہوں کہ اب اس مرتبہ کچھ اور ہماری فکر، اس لیے کہ نہ معرفت کا دروازہ بند ہوا، نہ علم کا دروازہ بند ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کل تک کے آپ جانتے تھے بس وہیں حد ہے، نہیں، معرفت کی حد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانوایا تو نہ اس کے علم کی حد ہے، نہ جس نے اپنے آپ کو پہچانوایا۔ بس فرق یہ ہے کہ در مولا پہ عقیدت سے جبیں جھک جائے تو جہاں عطا ہوتا ہے تو کہیں سلمان ہے، کہیں اباذر ہے، کہیں مقداد ہے، کہیں میثم تمار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اس وقت تک یہ محدود ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس دور میں کون سلمان کی منزل پر ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کون عبان کی منزل پر ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنو جہاں لفظ آیا تو ظاہر ہے کہ اس کی تشریح دو لفظ میں ہو جائے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے، بین درمیان میں ہے، یعنی جس مومن کے قلب کو اگر تولا جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام اگر قلب مومن کو تولا جائے تو اس کے قلب میں رجا بھی وہی وزن ہوگا اور امید بھی وہی، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یعنی اتنا ہی ڈرتا ہے جتنی وہ امید رکھتا ہے، اتنی ہی امید رکھتا ہے کہ جتنا وہ ڈرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف ڈرتا ہے اور امید نہ رکھتا ہو، نہیں، امید رکھتا ہے اور ڈرتا نہ ہو، نہیں، یہاں ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہر شے سے ڈرا جائے، ہر شے سے وہ ڈرتا ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ ظاہر ہے کہ ہر شے اسے ڈراتی ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنو، اے صاحب ایمان، تقوی اختیار کرو۔ بہت سے اس کے مضامین ہیں کہ تقوی کے معنی کیا ہے۔ ہر وہ عمل جو انسان بجا لا رہا ہو اس کا عمل منشائے قدرت کے مطابق ہو، یہ بجز 14 معصوم کے کسی سے ممکن نہ ہو سکا نہ ہوگا۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آدم کی منزل اور ہے، نوح اور ہے، ابراہیم اور ہیں، مگر سب کو ملا تو علی کے در ہی سے ملا ہے، چاہے وہ علم ہو یا معرفت ہو، وسیلہ سب کا علی ہی ہے۔ نبوت کا وسیلہ بھی علی ہے، معرفت کا وسیلہ بھی علی ہے، خدا کی نعمتوں کا وسیلہ بھی علی ہے، نہیں، جو ابتدا ہے اس کا وسیلہ بھی علی، انتہا وہ بھی وسیلہ علی ہے، یعنی دنیا جب ختم ہو جائے تو سمیٹنے والا بھی علی ہے، علی کے حکم ہی سے۔ مگر فرق بس اتنا ہے کہ یہ اگر کوئی سمجھ بیٹھے
کہ کیا یہ ساری قدرت رکھنے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی علی کو اللہ نہیں مانا، کبھی بھی علی کو نبی نہیں مانا۔ علی ولی اللہ ہے، نفس اللہ ہے، نفس محمد ہے، نفس کبریا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی عظمتوں کا وہ عارف ہو جائے تو وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو قبول کرتا رہے، اس لیے کہ کسی ایک فضیلت میں اگر شک ہو گیا تو گویا اس نے اللہ کی عظمت میں شک کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شک کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مومن کا ہر عمل یقین پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ ڈرنا اس بات پر ہے کہ جو کچھ کے عمل بجا لا رہا ہوں روز قیامت اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ واجبات پر عمل کرنا بھی ہے، واجبات سے انکار نہیں ہے، اس لیے کہ نماز مومن ہی کو پڑھنا ہے، غیر کی نماز کو اللہ نماز نہیں کہتا۔ مومن ہی کو واجبات پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ جو اساس دین ہے اس کے قلب میں ہے۔ وہ اساس دین حب اہل بیتی، اہل بیت کی محبت ہی اساس دین ہے۔ ہر شے کی ایک اساس ہے، ہر شے کی اساس دین حب اہل بیتی۔ لیکن ہم یہاں حب کا لفظ استعمال کر کے ایسا نہیں ہے کہ نماز کو ترک کر دیں، نہیں، محبت کا لازمہ ہے کہ اطاعت ہو۔ محبت طلب کر رہی ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی اطاعت بھی ہو، اور اس اطاعت میں جو آگے بڑھتا جائے ظاہر ہے کہ معرفت ہی کی بنیاد پر اعمال کا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ ہر ایک کی 2 رکعت نماز ہے، مگر اگر امام 2 رکعت نماز فجر پڑھے تو اور ہے، غلام اگر پڑھ لے تو اور ہے، مولا اگر پڑھ رہے ہیں تو اور ہے، نہیں، میسم اگر پڑھ رہے ہیں تو منزل کچھ اور ہے، سلمان پڑھ لیں تو منزل کچھ اور ہے۔ سب کی 2 رکعت نماز ہے، لیکن معرفت کا فرق ہے کہ غلام حیدر کی وہ نماز جو 10ویں درجے پر فائز ہو۔ اب اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے تو مولا کی فضیلت نماز پر ہم کیا گفتگو کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ ہر منزل پر ڈر ایسا نہیں کہ امید نہ ہو۔ علماء کی تعریف میں یہی بات اکثر پیش کی جاتی ہے، عالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کے خوف سے بے خوف بھی نہ کرے۔ اگر انسان اپنے کیے پر نادم نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی ہٹ دھرمی ہے، مگر اللہ نے انتظام قدرت کہ ایک نفس وہ بھی دیا ہے کہ جہاں گناہ ہو جائے تو ندامت بھی ہے۔ نفس امارہ کے بعد نفس لوامہ بھی ہے۔ نفس لوامہ کی تاثیر یہ ہے کہ جو کچھ کے ہو گیا وہ نفس اسے نادم کراتے جا رہا ہے، اس لیے کہ ندامت مومن کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یہی غالب اور اختر میں بڑا اچھا شعر انہوں نے پیش کیا تھا، گو میں عمل کی راہ میں پیچھے تھا یا علی، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا، میں غافل نہیں رہا، یعنی کہ بے شک کے اعمال میرے وہ نہیں ہیں، میری نماز وہ نہیں ہے، میرا روزہ وہ نہیں ہے، واجبات پر میں عمل نہیں کر سکا، مگر یا علی آپ کی ولایت اور محبت سے میں غافل نہیں رہا، یعنی وہ مقصد حیات اس کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اگر یہ آیت پر عمل کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وسیلے کو اختیار کرو، ذریعہ وہ وسیلہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔
یہ وہ ذریعہ نہیں ہے کہ جو انسان اپنے ہی مرضی سے کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ اور تعریف مومن یہ ہے کہ بعد ختمی مرتبت ہدایت کا جو سلسلہ اللہ نے مقرر کیا، اس نے کبھی اپنی مرضی سے کسی کو ہادی نہیں بنایا، بلکہ جس نے بھی ختمی مرتبت کے بعد ہدایت کا سلسلہ اہل بیت سے چھوڑ کر کسی اور کو اپنایا ہے تو گمراہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے۔ اس لیے کہ جہاں دین کو قبول کیا تو ظاہر ہے کہ ایک چیز کو لے لیا اور دوسری چیز کو چھوڑ لیا نہیں، لو تو سب کو لے لو، چھوڑ تو سب کو چھوڑے۔ یہی بات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو ایک نہیں 14 وسیلے ہیں، ایک وسیلہ نہیں 14۔ اور پھر کمال قدرت یہ ہے کہ وہ تشنا نہیں رکھا، زمانہ چاہے کچھ ہو جائے، کتنا دشمن ہو جائے، آج بھی ایک وسیلہ ہے، پردہ غیب ہی میں صحیح، پردہ ہمارے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ امام کے سامنے تو ہر شہود میں ہے، وہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں۔ گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو کہ کہاں حق ادا ہو رہا ہے، کہاں ظلم ہو رہا ہے، کہاں ریاکاری ہو رہی ہے۔ خدا نہ کرے کہ ایسے ہم سے گناہ ہو جائیں کہ جہاں اگر عمل تو ہو مگر اگر نیت میں ریا آ جائے تو ساری محنتوں کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ ایک ہلکی سی جھلک یہی بات تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ظاہر ہے کہ فی زمانہ جہاد کا نہ حکم صادر ہوتا، اس لیے کہ جہاد کا حکم دینے والا لازم ہے کہ وہ امام ہو، امام وقت ہو، ہادی برحق ہو، منصوص من اللہ ہو۔ یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے، نہ اسے حق ہے کہ جہاد کا حکم دے، لیکن ایک جہاد وہ ہے جو مسلسل جہاد کرنا ہے، وہ جہاد نفس ہے۔ جہاد نفس تو مسلسل اس لیے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، اور جہاد پر جہاد ہو رہا ہے کہ وہ مسلسل یہ چاہتا ہے کہ گمراہ ہو جائے۔ اسی بات کو امام جعفر صادق، ایسا نہ ہوگا کوئی کہ جو گمراہی میں پڑ جائے، یعنی آخری دور میں شک میں نہ پڑ جائے، مگر وہ محفوظ رہے گا جو دعائے غریق پڑھ لے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کبھی کہہ چکا ہے عبادت خانی کے مجلس میں، ہلکا سا اشارہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے قلب کو تیرے دین پر ثابت رکھ۔ تو یہاں ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اسلام پر عمل کرنے والے، دین کو ماننے والے 73 فرقے ہیں، نہ معلوم اور کتنے ہو جائیں گے، کہ جہاں تو وہ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام پر ہیں اور دین پر ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، لیکن نہیں، وہ دین نہیں جو ولایت مولا کے بغیر ہو، وہ دین دین ہی نہیں جو محبت اہل بیت کے بغیر ہو، یہ وہ دین جو علی کی ولایت کھلے میدان میں جب اعلان ہوا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور جب آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی وہ دین جو ولایت مولا کے ساتھ، وہ دین جو محبت اہل بیت کے ساتھ ہو، تو اس اسلام سے اللہ راضی بھی ہے۔ وہی دین دین قیم ہے، یہی دین دین حق ہے۔ تو اتنی باتیں تمہیداً کافی ہیں، اس لیے کہ بزرگ ہیں اور دور دور سب کو جانا ہے، بس ربط بیان کے لیے۔ عزیزان گرامی، بے شک کہ وسیلہ بغیر کسی کی حیات نہیں ہے، ہر شے کے لیے لازم ہے کہ وسیلہ ہو، وسیلے بغیر کوئی شے دنیا میں نہ وجود میں آئی، نہ وسیلے کے بغیر کوئی فنا ہوگا۔ تو اب وہ ہستیاں کہ جو بغیر وسیلے سے خلق ہوئی ہوں، وہ کہ جہاں محتاج نہ ہوں، علم بھی وہاں یہ نہیں کہ کسی کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا ہو، بلکہ اس نے چاہا کہ میں پہچنوایا جاؤں،
تو اسی کے ساتھ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، تو اسی نور کے ساتھ یہاں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، قدرت بھی ہے، ہر شے پر کنٹرول بھی ہے۔ یہ نہیں کہ وجود الگ ہے اور علم الگ ہے، نہیں، اب آپ علم کہو یا محمد کہو، رحمان کہو یا محمد کہو، اس لیے کہ محمد و آل محمد اللہ کے صفات کے مظہر ہیں، اور اگر مظہر سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے پچھنوایا اس میں بھی کچھ عیب ہوگا۔ وہ تو مستغنی بالذات ہے، وہ سبحان ہے، یہ ممکن نہیں کہ ایسے کے ذریعے پچھنوائے کہ جو ناقص ہو، نہیں، وہ کامل جہاں وجود بنا، بلکہ یوں کہوں کہ پروردگار عالم نے اپنے صفات کو وجود عطا کیا، اس وجود کا نام محمد و آل محمد ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحمانیت نہیں ظاہر ہوتی، اللہ کریم ہے، وہ سامنے نہیں آتا، وہ خالق ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، نہیں، بلکہ ان کی رحمانیت کو دیکھتے جاؤ، اللہ کو پہچانتے جاؤ، ان کے علم کو دیکھو، اس کے علم کی تصدیق کرتے چلے جائیں، تو یہی منزل ہے کہ جہاں حیات کے وہ لمحے آہستہ آہستہ جیسے گزرتے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے جو کل تک جانتے تھے وہیں رک جائیں، نہیں، علم میں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ آپ اپنے مقام پہ رہیں، سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، بستر پر رہیں، دشمنوں کے اگر درمیان ہیں آپ یا تنہا چاہنے والوں کے درمیان ہیں، تو ایک سفر میں ایک سفر ہے، وہ سفر معرفت کبھی رکتا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک منزل پر آ کر آپ رک گئے، نہیں، جب رک گئے تو ظاہر ہے کہ بندگی ہے اور نفس ہے، ہماری انتہا ہے، معرفت کی انتہا نہیں ہے۔ اہل بیت کا در کھلا ہوا ہے، وسیلے ہیں، ان وسیلوں سے جو کچھ عطا ہوتا ہے اس میں شرف بھی ہے، عزت بھی ہے، عظمت بھی ہے، غیر کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک در مولا پر اتنا مل جاتا ہے کہ در پھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آ گیا شعر علامہ رشید ترابی کا کہ جہاں آپ کہتے ہیں پہچان لو رشید ترابی ہے میرا نام، ایک در پر زندگی ہے میرے در بدر نہیں، جب ایک در پر اتنا مل جاتا ہے تو اتنا یقین کے ساتھ ملتا ہے، جو کچھ کے مل گیا اسے کفایت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ملنے کے بعد وہ تشنا رہ گیا۔ اگر علم ہو، حکمت ہو، شجاعت ہو، اور دنیاوی علم ہو یا علم آخرت ہو، کہ جہاں عطا مولا موجود ہے، کہ جہاں وہ منزل بھی، کہ چونکہ بارگاہ حضرت عباس میں ہم بیٹھے ہیں، کہ جہاں وسیلے پر جب گفتگو ہے تو ظاہر ہے کہ بڑا پراشوب زمانہ ہے، کہ جہاں ہر آنکھ وہ منظر دیکھ کر روتی ہے کہ جہاں ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ کہیں قصور یہ ہے کہ وہ علی کے چاہنے والے ہیں، کہیں اس لیے قتل کیے جا رہے ہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ ملک چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اس وقت بھی ظلم کا سلسلہ جاری تھا، آج بھی جاری ہے، مگر شہید ہونے والے شہید ہوتے رہے، وسیلوں کو کبھی چھوڑا نہیں ہے، نہ دامن اہل بیت کو چھوڑا، نہ محبت اہل بیت کو چھوڑا۔ یہی منزلیں ہیں کہ جہاں خدا کرے کہ آپ کو حضرت عباس کے صدقے جلد سے جلد بار بار زیارت نصیب ہو جائے۔ اور بار بار میں یہی کہتا ہوں ہر مجلس میں جہاں موقع ملتا ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس جملے کو یاد رکھیں، پالنے والے موت نہ دے اس وقت تک جب تک کہ قبر حسین کی زیارت نہ ہو جائے۔ اگر جو گئے ہیں انہیں بار بار ہو جائے اور ان کی زیارت وہ قبول بھی ہو جائے۔ بڑا عظیم مرتبہ ہے زیارت امام حسین کا۔ معصوم کے ارشاد کے مطابق ہمارے اعمال کتنے ہی بلند ہوں، زیادہ ہوں، معصوم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل ہے زیارت امام حسین۔ آپ اس یقین سے جائیے، اس یقین سے جائیے کہ امام فرماتے ہیں جب وہ مومن گھر سے نکلتا ہے
تو آسمان پر ملائکہ اللہ سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ظاہر حسین گھر سے نکل رہا، ہمیں اجازت دے اس کے خادم بن کر ہم چلے جائیں۔ بڑا مقام ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ابھی کربلا مولا زیارت سے مشرف ہو کے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کامل زیارات کی کتاب کی مدد سے کچھ معصومین کے اقوال کو ریکارڈ کروا کر ہدیتاً پیش کیا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ آپ یوٹیوب میں بھی دیکھ سکیں گے یا ویب سائٹ پر بھی دیکھ سکیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ معصوم کے قول کو ہم سمجھ کر جائیں کربلا، اور جو جا چکے ہیں ان کے ایمان کو اور جلا ہوگی کہ ہم کہاں جا کر آئے تھے کہ جہاں ملائکہ استقبال کر رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ جو عارف بن کر جاتا ہے حسین کا، وہ عرش پر اللہ سے ملاقات کرنے کے برابر ہے۔ اور پھر ایک مقام پر معصوم فرماتے ہیں جو معرفت کے ساتھ زیارت کرتا ہے تو اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف اور آئندہ گناہ بھی معاف۔ میں نے ذرا سے وضاحت کی اس میں کہ کہیں ایسا نہ ہو، چونکہ یہ حدیث ہے کہ آئندہ کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اگر ہم اس حدیث کے پیش نظر ایسا نہ ہو کہ بس حدیث کو سبب بنا کے پھر گناہ کرتے رہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، عصمت نہیں ہے، ہم معصوم نہیں ہیں، امکان ہے کہ لغزش ہو جائے، امکان ہے کہ گناہ ہو جائے، جان بوجھ کر ہو جائے یا انجانے میں ہو جائے، تو خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ حسین کے دربار سے جو واپس پلٹتا ہے، کہا اب اپنی نئی کتاب کو لکھو، یعنی جو کچھ کے تھا وہ مٹا دیا گیا، جو کچھ کے تھا۔ ہاں، تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور اگر کسی یہ زیارت نصیب نہیں ہوئی، وہ جا سکتا ہے، وہ نہیں گیا۔ معصوم فرماتے ہیں اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے اسلام میں نقص ہے، جائے گا جنت میں مگر مہمان بن کر جائے گا۔ عجیب مرتبہ ہے ظاہر حسین کا کہ جہاں میں نے مختصر سا اشارہ کیا ہے، اور پھر وہاں یہ نہیں ہے کہ معصوم کی ہی نظر نہیں، معصومہ بھی موجود ہوتی ہیں ظاہر کے قریب، اس لیے کہ حسین کا ظاہر آ گیا۔ ہاں، مجلس میں تو آ ہی جاتی ہے نا، وسیلوں پر جو کتب ہے تو بارگاہ عباس ہے، یہیں پر نسبتیں ہیں کہ جہاں شہزادی سکینہ کا علم بھی استاد ہوتا ہے۔ اسی وسیلے کے ذریعے کیوں نہ خدا کی بارگاہ میں التجا ہو جائے۔ پروردگار، لاش حسین پامال کا واسطہ ہے، جو شیعہ جیلوں میں قید ہے انہیں رہائی عطا فرما۔ پروردگار، عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ، جو بچیاں گھروں بیٹھی ان کی شادیوں کا انتظام فرما۔ سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ، جہاں دنیا میں مولا کے چاہنے والے آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت ناموس کی حفاظت۔ یہی وسیلے ہیں، انہی وسیلوں کے ذریعے دعا مانگی جاتی ہے۔ ہم ہی نہیں ہیں بلکہ معصوم بھی ایک دوسرے کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ سائل آیا اور ختمی مرتبت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا مجھے حق بتائیے، تو کہا جاؤ۔ اب جو اشارہ کیا تو پردہ ہٹایا، مولا کائنات نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے، پالنے والے نبی مصطفیٰ کا واسطہ میری حاجت کو پورا کر۔ جب وہ واپس پلٹا تو رسول اکرم نماز پڑھ کر علی کا واسطہ دے رہے ہیں کہ پالنے والے علی کا واسطہ ہے۔ تو معصوم بھی ایک دوسرے کا واسطہ دے کر ہمیں سبق دیا ہے کہ دیکھو ہمارا واسطہ دے کر دعا مانگو۔ لیکن امام زمانہ خود یہ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک کہ سب کا واسطہ دینا، لیکن میں حاضر امام ہوں، میرا واسطہ ضرور دو۔ تو امام کی بارگاہ میں ہی تو یہ بات ہے نا، زمانہ تو پورا شوب ہے مولا، بے شک کہ شہزادی زینب کے روضے کو بچا لو۔ آپ کو عباس کا واسطہ ہے، سکینہ کے روضے کی حرمت زائل نہ ہونے پائے۔ مولا کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ کے اعمال ہیں آپ اس کے گواہ بھی ہیں۔ امید ہے کہ جہاں تک کی بات ہوگی تو وہاں شفاعت کی بات ہے، گھبرانا نہیں،
یہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا۔ یہ میں کبھی کہہ چکا ہوں، کبھی آدم نے نہیں کہا کہ ہر مرنے والے کے پاس آتا ہوں، نوح نے نہیں کہا، عیسیٰ نے نہیں کہا، اسماعیل نے نہیں کہا، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم مرنے والے کے قریب آتے ہیں اس کی مدد، بجز محمد و آل محمد۔ وہ منزل تھی کہ چلے حسین وعدگاہ کو، جہاں پر وہ وعدہ تھا وعدہ الہی، کہ جہاں شہادت عظمیٰ کو پیش کیا گیا، روح فاطمہ بھی ہے، روح نبی بھی ہے، علی کی روح بھی موجود، 14 کے 14 معصوم موجود ہیں، لیکن جب شہادت عظمیٰ کو پیش کیا گیا تو بجز حسین ابن علی کے کسی نے قبول نہیں کیا۔ جب حسین نے قبول کیا تو ماں نے بھی مرحبا کہا، علی نے بھی مرحبا کہا۔ اب گفتگو یوں آگے بڑھی، ہاں حسین نانا کی خبر سے جدا ہونا ہوگا، کہا معبود تیری محبت میں منظور ہے، ماں کی قبر سے جدا ہونا ہوگا، کہا معبود منظور ہے، جنگلوں کا سفر ہوگا، کہا معبود منظور ہے، آت میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، معبود منظور ہے۔ اب گفتگو جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی، ہاں حسین 3 دن کی بھوک و پیاس ہوگی، کا پروردگار منظور ہے، علی اکبر کو تڑپتا دیکھنا ہوگا، کہاں معبود مجھے منظور ہے، عباس کے کٹے شانوں کو اٹھانا ہوگا، کہاں معبود منظور ہے، ہاں حسین جب کہ شہادت کی منزل ہوگی نو کے نیزہ پر سر بلند ہوگا، کہاں معبود تیری لقاء میں سب کچھ منظور ہے۔ اب گفتگو عجیب تھی، ہاں حسین تمہاری شہادت کے بعد خیام میں آگ بھی لگی، بیویوں کی ردائیں چھینی جائیں گی، دیار و دیار پھرایا جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں روح حسین خاموش تھی، زینب آگے بڑھی، سید سجاد آگے بڑھے، کہا مولا آپ قبول کر لیں، ہم ان منزلوں سے گزر جائیں۔ کہا اچھا عباس آؤ۔ اب جو 2 انگلیوں کے درمیان عباس دیکھ رہے تھے، کوفہ ہے لیکن مسلم نظر نہیں آ رہے تھے، کہا ذرا بلندی پر دیکھو۔ اب جو دیکھا تو مسلم سر جھکائے کھڑے ہیں اور ظالم تلوار لیے ہوئے، کہا مولا مجھے جلدی آپ کوفہ پہنچا دے۔ کہا کیا کرو گے عباس، جنگ نہیں ہوگی؟ نہیں مولا، جب میرے بھائی کا سر کٹ کے گرے گا تو میں اپنی گود میں لے لوں۔ عباس دیکھ رہے تھے، منزل یہ تھی کہ ایک مرتبہ نیچے مجمع میں دیکھا کہ ایک بی بی ہے، کبھی دانی جانب جاتی، کبھی بائیں جانب جاتی، گود کو پھیلا کے کہتی ہے مسلم میری گود میں آ جا۔ مولا میں سمجھ نہ سکا یہ کون ہے۔ عباس تم نہیں پہچانے، یہ فاطمہ زہرا مادر گرامی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں وہ منزلیں ہیں، منزل ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے یہی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ ہائے وہ روز عاشور کا ہنگام، نہ اکبر ہے نہ اصغر ہے نہ آن و محمد ہے، ہائے جبکہ حل من ناصر کے آواز پر علی اصغر نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ لیکن لڑتے لڑتے وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ حمید لکھتا ہے کہ تلوار چل رہی تھی اور اطراف میں دشمنوں کے سر کٹتے نظر آ رہے تھے، لیکن کہیں سے الامان الحفیظ کی آوازیں بلند تھی۔ کہا اب امان کہتے ہو، تم نے علی اکبر کو قتل کیا، عباس کو قتل کیا، قاسم کا لاشا پامال کیا، لیکن جب آئی ندا اور اس ندا پر حسین نے تلوار کو نعام کیا، ہائے اب تلوار پر تلوار تھی، نیزے پر نیزہ برس، پتھر برسائے جا رہے تھے۔ فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گرتے گرتے ماں کو آواز دی اماں حسین آ رہا۔ یقیناً فاطمہ آ گئی، کوہنیوں کے سہارے آگے بڑھے اور اس کے بعد خاک پر وہ آخری سجدہ ہوا۔ حسین پھر سر اٹھا نہ سکے، نو کے نیزہ پر سر بلند ہوا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، پھپھی اماں بابا شہید ہو گئے، پنجتن کا خاتمہ۔
فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار اس ذکر خلیل کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب تمام مرحومین کی ارواح کو پہنچے۔ جو حاضرین ممنین یہاں تشریف فرما ہیں، فرش عزا ہے جہاں شہزادی ہمارے آنے سے پہلے موجود ہوتی، ان آنسوؤں کا واسطہ انہیں جلد کربلا کی زیارت سے مشرف۔ جو بچیاں گھروں بیٹھی ہیں، فاطمہ صغریٰ کا واسطہ ان کی شادیوں کا انتظام فرما۔ ہم میں جو مقروض ہے حضرت عباس کا واسطہ ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ ہمیں جو بیمار ہے سید سجاد کا واسطہ انہیں شفا کلیہ عطا فرما۔ جو اولاد نرینہ نہیں رکھتے، پروردگار نے اصغر کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ دعا میں دعا ہے فاطمہ کی آہوں کا واسطہ دنیا میں ملت جعفریہ میں اتفاق عطا فرما۔ ایک دوسرے کی تکلیف دور کرنے کی نیک توفیق عطا فرما۔ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما۔ جو اپنے وطن سے دور ہے، معصوم خم کا واسطہ انہیں اپنے وطن پہنچا۔ جو تعلیم پا رہے ہیں بچے غیر ممالک میں، علی اکبر کا واسطہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ پروردگار تیری عزت کی قسم ہے، مولا کی ولایت کے صدقے ہمیں مستقیم پر باقی رکھ۔ ہمارا خاتمہ اہل بیت کی محبت پر ہو، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جو دنیا سے گزر ان کے ارواحوں پر رحم و کرم فرما، سوائے تیرے اور محمد و آل محمد کے ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھ۔ تمام علماء و مرجعوں کی حفاظت فرما، امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے صدقے میں شہزادی زینب شیخ سکینہ کے روضے کی حفاظت فرما، تمام معصومین کے روضوں کی حفاظت فرما، اور دنیا میں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے آنے جانے رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔